گاڑی آ کر ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ بہت ہی شان کے ساتھ وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ بلیک اسکرٹ اینڈ وائٹ شرٹ، گلے میں گرے کلر کا اسکارف لیے، کٹاؤ دار لبوں کو نیوڈ لپسٹک سے سجائے، آنکھوں پہ بلیک چشمہ لگائے، وہ مغرور حسینہ سامنے نظر آ رہی بڑی سی بلڈنگ کی اونر تھی، غانیہ عثمان، غانیہ انڈسٹریز کی اکلوتی وارث اور بے انتہا حسین لیکن نک چڑی۔ وہ اپنے باڈی گارڈز کے ہمراہ سامنے بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ سب امپلائیز نے کھڑے ہوتے غانیہ عثمان کو سلام کیا، لیکن اس نے کسی ایک کا بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ جتنی بڑی وہ کمپنی کی مالک تھی اتنی ہی وہ مغرور بھی تھی۔ لفٹ کے ذریعے اب وہ اوپر اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک پر سبھی نے مڑ کر اس ظالم حسینہ کو دیکھا۔ گڈ مارننگ میم۔ اس کے آفس میں انٹر ہوتے ہی زلفی صاحب نے حاضری لگوائی۔ غانیہ اپنی جگہ پہ بیٹھتی چشمہ اتار چکی تھی۔ گڈ مارننگ مسٹر ذوالفقار۔ مسٹر غنی دکھائی نہیں دیے؟ اپنی سریلی آواز میں وہ ایک ہی نظر میں اپنے آفس میں موجود سب لوگوں کا جائزہ لے چکی تھی۔ میم دراصل آج وہ لیو پر ہے، مسٹر ذوالفقار نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کس سے پوچھ کر آج انہوں نے لیو لی ہے؟ اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے غانیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے پوچھا تھا۔ جی وہ کہہ رہے تھے انہیں آج کہیں جانا ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے۔ دیکھیں مسٹر ذوالفقار، یہ کسی کے باپ دادا کی جگہ نہیں ہے، یہ میری کمپنی ہے غانیہ عثمان کی۔ عثمان انڈسٹریز ایسے ہی نہیں راتوں رات کھڑی ہو گئی، اس کے پیچھے کافی محنت ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی بھی اپنی مرضی سے لیو لے کے چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائے گا بنا کسی اپروول کے، ایسے کیسے چلے گا؟ وہ تھوڑا غصہ ہوئی۔ میم وہ آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ اس وقت موجود نہیں تھیں۔ صفائی دینی چاہیے، یہ ریزن ویلڈ نہیں ہے مسٹر ذوالفقار، آپ ان کو وارننگ لیٹر ایشو کر دیں، غانیہ نے قطعی انداز میں کہتے بات ختم کر دی۔ مسٹر ذوالفقار نے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مسٹر ذوالفقار غانیہ کے ساتھ اب آج کی ساری میٹنگز کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہے کہ ایک دم غانیہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جو نیو پروجیکٹ تھا ڈی اسکائی کمپنی کے ساتھ، اس کا کیا بنا؟ ان کی بات پر ذوالفقار کے چہرے کا رنگ ایک پل میں فک ہوا۔ میم وہ پروجیکٹ تو ارمان گروپ آف انڈسٹری نے ٹیک اوور کر لیا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ پروجیکٹ تو ہمارے پاس تھا نا، پھر انہوں نے کیسے ٹیک اوور کر لیا؟ غانیہ کو شوق لگا۔ میم مجھے لگا تھا سر غنی نے آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں، کیونکہ یہ بات ابھی کی تو نہیں ہے، یہ 2 دن پرانی بات ہے۔ مسٹر ذوالفقار نے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کہا۔ ایک پروجیکٹ ہماری کمپنی سے دوسری کمپنی ٹیک اوور کر رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیٹیلز مل گئی ہیں؟ مسٹر غنی نے مجھے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ آپ فون کریں اور ابھی ان کی چھٹی کینسل کریں اور انہیں یہاں میرے آفس میں بلائیں۔ غانیہ نے غصے سے لیکن دھیمے لہجے میں مسٹر ذوالفقار سے کہا۔ جی میں ابھی ان سے بات کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ ڈو یور ورک فاسٹ، غانیہ نے اپنی سبھی پیشانی پہ 2 چھوٹے چھوٹے بل لاتے کہا۔ مسٹر ذوالفقار نے فوراً وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا۔ مس غانیہ کے غصے کا وہ بھی نشانہ بن سکتا تھا۔ دوسری طرف شیمپین کی بوتل کو شیک کرتے ارمان نے اپنی جیت کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ مسٹر فیض ملک نے بیٹے کی جیت پر اسے گلے سے لگایا تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، انہوں نے فخر سے کہا۔ ہر طرف میڈیا ان کی دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ کوئی عام ہستی تو تھا نہیں، ارمان ملک تھا، ملک انڈسٹری کا اکلوتا وارث۔ آج تو جشن کا سماں تھا، یہ جشن بنتا بھی تھا، دشمنوں کی ہار جو ہوئی تھی۔ کنگریچولیشنز مسٹر ارمان ملک، زینیا نے اس کے پاس آتے مبارکباد دی، ہاتھ آگے بڑھایا۔ تھینکس، ارمان نے اس کا نازک ہاتھ تھاما۔ ویل اتنے کم وقت میں آپ نے یہ جیت کا صحرا اپنے سر سجا لیا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ وہ ارمان سے کافی مروب دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ارمان نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ
پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے تھے کہ تبھی سامنے انٹرنس سے وہ ہستی آتی دکھائی دی جس کی لاپرواہی کی بدولت آج جیت اس کا مقدر بنی تھی۔ لال ساڑی میں وہ اپنا نازک سراپا لیے، ہونٹوں کو ڈارک ریڈ بلڈ لپسٹک سے سجائے، اپنے بالوں کو اسٹائلش سے جوڑے میں لپیٹے، بڑے بڑے آویزے کانوں میں ڈالے، گلے میں گولڈ کی چین جس میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ جگمگا رہے تھے، نازک سی کلائی میں گولڈ کا ہی بریسلٹ پہنے، وہ بہت خرامہ چلتی ارمان کو دیکھتی اس کے قریب آئی۔ ارمان جو اس وقت اپنے ارد گرد کا ہوش بھلائے صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آنے پہ چونکا۔ کانگریچولیشنز مسٹر ارمان ملک، وہی الفاظ غانیہ عثمان نے بھی دہرائے اور اپنا نازک ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ارمان نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے اس کی تیاری کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا اور غصے سے لب بھینچے۔ وہ اس قدر کیوں تیار ہو کے آئی تھی ارمان اچھے سے جانتا تھا۔ بنا انویٹیشن کے لوگوں کی خوشیوں میں جانا شروع کر دیا تم نے، ارمان نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے طنز سے کہا، جبکہ اس سے ہاتھ نہ ملانے پہ زینیا کو کافی مزہ آیا تھا۔ خیر، خوشی کی وجہ میں تھی، اس لیے مجھے لگا کہ ارمان ملک کی یہ خوشی میرے بنا ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے مبارکباد دینے چلی آئی۔ ویل، انجوائے یور سیلف، خوشیوں کو ہمیشہ پورے دل سے انجوائے کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ ہماری لائف کی آخری خوشی ثابت ہو۔ غانیہ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے طنز کو ارمان نے صاف محسوس کیا تھا۔ لگتا ہے ہار نے کچھ زیادہ ہی دماغ پہ اثر کر دیا ہے۔ ارمان نے بھی بدلہ پورا اتارا۔ نہیں، بالکل ایسا ہوتا تو یہاں نہ ہوتی، یہ کہہ کے وہ وہاں سے جانے لگی، لیکن پھر پلٹی۔ اس کا بیک سے ڈیپ گلا دیکھتے ارمان نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ وہ جان بوجھ کے وہ لال ساڑی پہن کے آئی تھی تاکہ ارمان کو زج کر سکے۔ اور ایک بات اور، مسٹر غنی کو خریدا تھا نا آپ نے، میں نے اسے فائر کر دیا ہے۔ جس طرح پروجیکٹ حاصل کیا ہے اب ان کو جاب پہ بھی رکھ لیجئے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی۔ ارمان کے ایک اشارے پہ تمام لائٹس اچانک سے آف ہوئیں۔ بے اختیار غانیہ کے قدم بھی رک گئے۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی اس سے قبل ہی ارمان اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اسے وہاں سے گارڈن ایریا کی بیک سائڈ پہ لے آیا تھا۔ غانیہ بری طرح جھٹپٹائی، لیکن مقابل کے پرفیوم کی خوشبو سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ارمان تھا۔ گارڈن کے بیک ایریا میں لاتے ہی اسے پلر کے پیچھے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ دبا دبا سا چلائی۔ بدتمیزی ابھی تو کی نہیں ہے۔ ارمان نے اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بری طرح پیوست کیا تھا کہ غانیہ نے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھتے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچایا۔ چھوڑے مجھے، وہ جھٹپٹائی تھی۔ اتنی تیاری کر کے آئی ہو، خراج تو پیش کرنا پڑے گا نا۔ اس کی ساڑی کی بیک پہ لگے موتیوں اور ٹسلز کو زور سے کھینچا کہ وہ ٹوٹ کے زمین پہ بکھرتے چلے گئے۔ غانیہ نے حیرت سے ان موتیوں کو بکھرتے دیکھا۔ اس کی ساڑی کا بلاؤز کندھے سے ذرا سا ڈھلکا تھا، لیکن ارمان کے سینے سے لگے ہونے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف نہیں سرکا تھا۔ مان، غانیہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا جو جنونیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا اگلا وار اس کی نازک کمر تھی۔ جھٹکے سے اس کا رخ دیوار کی جانب کرتے وہ اس کی نازک کمر پر اپنے شدت بھرے لمس کی بوچھاڑ کر گیا۔ اس کی نظر آتی گردن پر، اس کی کمر پر وہ اس قدر شدت سے برسا کہ غانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ اس کے شدت بھرے لمس پہ ہچکیوں سے رو دی۔ ارمان نے پھر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کس نے حق دیا تھا تمہیں اتنی واہیات ساڑی پہن کے یہاں آنے کا؟ ارمان کے سخت لہجے پہ غانیہ نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے تنفر سے دیکھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وہ اپنے قاتلانہ حسن کے ساتھ سامنے کھڑے سر پھرے کو دیکھتے دبے دبے انداز میں چلائی۔ ارمان نے اس کا باغی پن دیکھتے کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کے کانوں کی لو کو چومتے دانتوں سے کاٹا، ساتھ ہی اس کا آویزہ دانتوں سے پکڑ کے اتار کے نیچے گرایا۔ غانیہ جی جان سے لرز اٹھی۔ چھوڑے مجھے، کیوں قریب آ رہے ہیں میرے قریب مت آئے،
ورنہ جان لے لوں گی میں آپ کی۔ وہ خود کو ہر ممکن طریقے سے چھڑاتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ تمہارے قریب آنے کے لیے ارمان ملک کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس بار دوسرا آویزہ بھی اتار کے نیچے پھینکتا وہ اس کی کان کی لو پہ کاٹ گیا۔ درد کی شدت سے غانیہ تڑپ اٹھی۔ فار گاڈ سیک مسٹر ارمان ملک، جسٹ لیو می۔ آپ اپنی اتنی اہم پارٹی چھوڑ کے مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ کیوں وقت برباد کر رہے ہیں؟ جائیں اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے پاس۔ وہ اب کی بار چیخی تھی۔ شش، خبردار، جو آواز نکلی تو یہاں کھڑے کھڑے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ کہاں ہے تمہاری وہ بی جان جو اتنی باتیں کرتی تھیں؟ اب انہیں نہیں پتا کہ ان کی پوتی رات کے اس وقت کس حلیے میں گھر سے باہر نکلی ہے؟ اب کی بار وہ صحیح غصے سے پھنکارا تھا۔ غانیہ کا دل سہم گیا۔ چاہے وہ جتنی بھی بولڈ ہو جاتی، آزاد خیال ہو جاتی، خود سر ہو جاتی، کتنی ہی کامیاب ہو جاتی، کتنی ہی خود اعتماد ہو جاتی، لیکن اس کے دل میں ارمان کو لے کے ایک ڈر آج بھی قائم تھا۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ یہاں شیر کی کچھاڑ میں گھس آئی تھی۔ شیر بھی وہ جو زخمی تھا۔ اس کو تو بس موقع چاہیے تھا جو غانیہ نے اسے فراہم کر دیا۔ اپنے لبوں کو اس قدر تیز رنگ میں رنگ کے کس کو دکھانے آئی تھیں؟ وہ دانت کچکچاتے پھنکارا تھا۔ پارٹی میں آئی تھی، غانیہ ہکلا گئی۔ پارٹی انجوائے کرنے آئی ہو تو پارٹی بوائے کو بھی خوش کرو نا۔ اب وہ اس کے لبوں کے ساتھ اپنے ہونٹ مس کرتا سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے غانیہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ اس کی پلکوں کی لرزاہٹ ارمان نے بخوبی محسوس کی تھی۔ یکدم کھینچ کے اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا۔ آبشار کی طرح اس کے بال اس کی کمر پہ پھیلے، جیسے اس کے کھلتے کندن جیسے سراپے کو وہ کالی آبشار ڈھانپ گئی۔ آئندہ اس حلیے میں دیکھا تمہیں تو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس سے 2 قدم پیچھے ہوتا وہ اس کو غصے سے دیکھتا ہوا بولا تھا، جس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں کا کاجل رونے سے پھیل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا حلیہ تو رہا ہی نہیں تھا۔ بری طرح ارمان نے اس کا حلیہ بگاڑا تھا۔ اس کی ساڑی کا بلاؤز کندھوں سے نیچے کی طرف ڈھلک رہا تھا۔ اس کے صاف شفاف کندھے دیکھتے ارمان نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے انہیں تر کیا تھا اور جھٹکے سے اپنا کوٹ اتارتے اسے پہنایا۔ اس کا سارا جسم اور اس کی خوبصورتی ارمان کے کوٹ میں چھپ گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے وہیں سے کار پورٹس کی جانب بڑھا اور اسے اپنی گاڑی میں پٹخنے والے انداز میں بٹھایا۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں ارمان؟ اسٹاپ رائٹ ناؤ! آپ نے جو کیا میرے ساتھ ابھی، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے ارمان کو دیکھتی غصے سے چلائی تھی، جبکہ وہ اس کی پکار کو نظر انداز کرتا گاڑی کو جھٹکے سے ریورس کر گیا اور اسٹیئرنگ کو مکمل گھماتے زور سے ٹرن کیا کہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے وہ سیدھا ارمان کی گود میں جا گری۔ ارمان نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور ایک غصے بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ غانیہ کو لگا وہ اچھل کے گاڑی سے باہر جا گری ہے، لیکن ارمان کی گود میں بیٹھے دھیرے سے آنکھیں وا کی تو شرمندگی کے احساس سے سر جھک گیا۔ ارمان نے اسے واپس سیٹ پہ پٹخا اور آگے بڑھ کر اس کی سیٹ بیلٹ لگائی۔ اس کی اتنی نزدیکی پہ جہاں غانیہ کے دل کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھیں، وہیں پل پل ارمان کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ سنسان روڈ پہ گاڑی رواں دواں تھی۔ وہ سپاٹ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ منع کیا تھا کہ کبھی ایسی ڈریسنگ مت کرنا، لیکن ضد میں آ کے ہمیشہ وہی کام کرتی ہے جس سے روکا جائے۔ ارمان کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ ہاتھوں کی نیلی رگیں بھی ابھری ہوئی تھیں۔ ارمان گاڑی روکیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں، وہ بہت ہمت کرتے بولی، جس پہ ارمان نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ ارمان! وہ گھبرا گئی۔ گاڑی کی سپیڈ وہ مسلسل بڑھائے جا رہا تھا۔ غانیہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس طرح کی تیز ڈرائیونگ کر چکا تھا اور اس میں اس نے اپنے بھائی جیسے دوست کو کھو دیا تھا، لیکن شاید ابھی بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ مزید کچھ کھونا باقی تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے مسلسل ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھتا ارمان دانتوں پہ دانت رکھتا
گاڑی کی سپیڈ سلو کر گیا، لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی۔ تبھی جھٹکے سے گاڑی رکی۔ غانیہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو عثمان ہاؤس کو دیکھتے اس کی جان میں جان آئی۔ رخ پھیر کے اس سر پھرے ملک کو دیکھا، جس کے ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پہ مضبوطی سے جمے تھے، جبکہ نظریں ونڈ اسکرین پر تھیں۔ غانیہ نے گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اترنا چاہا، لیکن وہ لاکڈ تھا۔ سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ آئندہ مجھے اس حلیے میں دکھیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیا پہنوں کیا نہیں یہ میں خود فیصلہ کروں گی، آپ کی پابند نہیں ہوں میں۔ وہ بھی اب عثمان ہاؤس کو دیکھتے تھوڑا شیر ہو کے بولی۔ اس کی اتنی آواز اور ہمت کو دیکھتے ارمان زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ بھی اس کے اتنے جہاں دیدہ انداز کو سمجھ گیا تھا۔ بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ غانیہ کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ تم پہنو اور کل ہی پہننا اسی طرح کا بیہودہ لباس، ایک لفظ نہیں بولوں گا، لیکن پھر تمہیں یہاں عثمان ہاؤس میں نہیں چھوڑوں گا، سیدھا رخصتی لے کر ملک ہاؤس لے کے جاؤں گا، اور تب تمہاری بی جان بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اور ہاں، میں کل ویٹ کروں گا، تم اپنے پہناوے میں تبدیلی مت لانا، کیونکہ مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے رخصتی اور سہاگ رات کی۔ یقیناً تمہیں بھی ہوگی، اس لیے کل لازمی اس سے بھی بیہودہ لباس پہننا۔ اتنا کہتے ارمان نے گاڑی کے دروازے کا لاک کھول دیا۔ وہ جھٹ سے نیچے اتری، دوسری طرف سے ارمان بھی نیچے اترا، جبکہ اپنے روم میں پریشان سی بی جان ونڈو سے ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ رکو، ارمان نے اسے روکا تو وہ انہی قدموں پہ تھم گئی۔ کوٹ دو میرا، ارمان نے سگریٹ سلگاتے اگلا حکم نامہ جاری کیا۔ غانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سنائی نہیں دیا؟ میرا کوٹ واپس کرو، بہت قیمتی ہے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا، وہ کوٹ اس کے تن سے اتروا گیا۔ غصے سے اس کی جانب بڑھاتے غانیہ کی آنکھیں ایک بار پھر پانیوں سے بھر گئیں۔ اپنے کوٹ سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے پش کر گئی۔ اسی انگلی کو اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں لے کے ارمان نے بہت زور سے اس کی انگلی کو دبایا کہ غانیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ اپنی انگلی کو تھامے وہ بے حس و حرکت گہرے سانس بھرتی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار غانیہ کو یوں جسمانی درد دیا تھا۔ اس کی انگلی بری طرح لال ہو گئی تھی۔ درد کی شدت سے اس کا سفید چہرہ انتہائی لال پڑ رہا تھا۔ کوٹ غانیہ سے لیتے اس نے بیچ سڑک میں اسے پھینکا اور اس کو لائٹر سے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کوٹ نے آگ پکڑی۔ غانیہ سانس رو کے یہ منظر دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارمان اس قدر بدل گیا ہے، بلکہ اسے یہی لگا کہ سامنے اس کا ارمان نہیں کوئی اور شخص کھڑا ہے۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے تن کو چھو لیا تھا اس نے، اس لیے میری نظر میں بے مول ہو گیا۔ ارمان نے ہاتھ جھاڑتے اسے وجہ بتائی، جسے سن کے غانیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ اپنی ساڑی کے بلاؤز کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ اندر بھاگی تھی، جبکہ ارمان کتنی ہی دیر وہیں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا۔ بی جان اسے مسلسل ونڈو سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ غانیہ کے معاملے میں آج بھی وہ پوزیسو تھا۔ اس کی غانیہ کے لیے پرواہ دیکھ کے وہ زیر لب مسکرائیں تھی۔ وہ جتنا مرضی اس سے لاپرواہی برتتا، نفرت کا اظہار کرتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے آج بھی محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے چاہتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اور اس کے معاملے میں وہ کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ سگریٹ کو جوتوں کے نیچے مسلا تو اسی پل اس کے موبائل پہ ملک صاحب کی کال آنے لگی۔ وہ یک ٹک اس کال کو آتا دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت باپ کو لے کے کوئی جذبہ بھی نہیں ابھر رہا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا ان کا نام اپنے موبائل پہ بلنک ہوتا دیکھتا اوپر آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اس خاندان کی بہو نہیں بنے گی۔ اس کا باپ قاتل ہے میری بیوی کا۔ اس کی بیٹی کو میں اپنی بہو بنا لوں؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا، فیض ملک نے سخت اور کھردرے لہجے میں کہا تھا۔ اس پل ارمان ملک جس قدر غصے میں آیا تھا، شاید وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ ان پلوں کو یاد کرتا وہ پھر سے اذیت میں جانے لگا تھا۔ وہ اس کے ماموں عثمان کی بیٹی تھی، اس کو جان سے عزیز تھی، اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔
اس لیے اپنی نانی بی جان سے کہہ کے اس نے غانیہ سے نکاح کر لیا تھا۔ تب تک ایسی کوئی بات مشہور نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کا نکاح فیض ملک نے ہی بہت دھوم دھام سے کروایا تھا۔ لیکن فیض ملک نے نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ ان کی بیوی کا قاتل ان کی بیوی کا بھائی ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس کی مما کا قتل ہوا تھا، لیکن قتل کا الزام عثمان یعنی کہ ان کے بھائی پہ لگے گا، یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہ گھمسان لڑائی وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن ثابت ہوا تھا، جب فیض ملک نے عثمان کا گریبان پکڑا تھا۔ بولو، جواب دو، کیا نہیں مارا تم نے میری بیوی کو؟ فیض صاحب غصے سے پھنکا رہے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں فیض بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، عثمان نے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا تھا، جبکہ غانیہ وہاں بت بنی کھڑی ان کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ بی جان سر تھامے بیٹھی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم نے مارا ہے میری بیوی کو، اپنی بہن کو، تمہارا دل نہیں کانپا؟ بہن تھی وہ تمہاری یار، میرے بچے کی ماں تھی، اور آج تک میں یہی سمجھتا آیا کہ وہ ایک حادثہ تھا۔ اگر مجھے وہ سانول اور اس کی بیوی نہ بتاتے۔ فیض نے عثمان کے سب سے قابل اعتبار ملازموں کا نام لیا تو اسے بری طرح شوق لگا۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ لگا نا شوق؟ مجھے بھی لگا تھا جب یہ حقیقت کھلی کہ تم ہی قاتل ہو اپنی بہن کے۔ سب کو یہی لگا کہ وہ ایک حادثہ تھا، جبکہ وہ حادثہ نہیں، ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ تم نے میری مریم کو دھوکے سے یہاں بلایا تھا اور اسے مار ڈالا، فیض نے دکھ سے کہا، جبکہ عثمان تو ابھی تک سکتے میں تھا۔ تم مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہو فیض؟ وہ بہن تھی میری، عثمان دکھ سے بولے۔ سوتیلی بہن، فیض نے سوتیلی پہ زور دیا۔ اندر آتا ارمان کمرے کی دہلیز پہ ہی جم گیا۔ جائیداد کی خاطر تم نے میری زندگی کو چھین لیا عثمان، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ فیض غصے سے عثمان پہ ہاتھ اٹھا گئے اور پھر مارتے چلے گئے، جبکہ عثمان چپ چاپ مار کھاتے رہے، ایک بار بھی پلٹ کے جوابی کارروائی نہ کی۔ غانیہ اپنے باپ کو یوں مار کھاتا دیکھ کے سہن نہ کر پائی، بیچ میں آتے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے لگی، اور اسی اثناء میں عثمان صاحب اس کو بیچ میں سے ہٹانے لگے کہ فیض صاحب نے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین بوس ہوئی۔ فیض! عثمان غصے سے چلائے، اور اس طرح عثمان کا بھی ہاتھ ان پہ اٹھ گیا۔ فیض ملک کے منہ سے خون نکلا۔ اپنے باپ پہ عثمان کو ہاتھ اٹھاتا دیکھ کے ارمان بھی سہن نہ کر سکا، اور اس نے آگے بڑھ کے عثمان صاحب کو پیچھے کی طرف پش کیا۔ وہ بھی ذرا سا لڑکھڑاتے پیچھے گرے۔ بابا! غانیہ گھبرا کے ان کے پاس آئی۔ اس وقت وہ دونوں ہی اپنے اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ جرت کیسے ہوئی میرے بابا کو ہٹ کرنے کی آپ کی؟ ارمان غصے سے گھرایا تھا۔ آپ کے بابا نے میرے بابا پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی میرے بابا کو مارنے کی؟ غانیہ بھی روتے ہوئے چلائی۔ تم چپ رہو، بیچ میں مت بولو، ارمان نے اسے غصے سے ٹوکا۔ کیوں نہ بولوں؟ آپ بھی تو بول رہے ہیں بیچ میں۔ غانیہ بھی دو بدو ہوئی۔ میری ماں کو مارا ہے تمہارے باپ نے، میری ماں مری ہے، تمہاری نہیں، ارمان غصے سے پھنکارا تھا۔ ایک پل کو سب طرف خاموشی چھا گئی۔ عثمان نے حیرت سے ارمان کو دیکھا، وہ بھی ان جھوٹی باتوں پہ یقین کر گیا تھا۔ انہیں اچانک سے غانیہ کے مستقبل کی فکر ہوئی، کہیں جلد بازی میں مجھ سے غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ انہوں نے بیٹی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آپ کی مما فوت ہوئی ہیں تو اس میں میرے بابا کا کیا قصور؟ غانیہ کی بات پہ ارمان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ارمان، ہمیں اس فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ابھی اسی وقت اس کی بیٹی کو طلاق دے کے اس کے ساتھ تعلق کو ختم کرو۔ فیض صاحب کی بات پہ وہاں موجود سب کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ غانیہ نے بے یقینی سے پہلے فیض ملک اور پھر ارمان ملک کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ فیض ملک اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے تھے۔ فیض، ہوش میں تو ہو تم؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟
بی جان غصے اور شوق سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے بی جان، سب ہو سکتا ہے۔ میری بیوی کے قاتل کی بیٹی ہے یہ، میں اسے کبھی بہو تسلیم نہیں کروں گا، اور آپ شکر کریں صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ پولیس کے حوالے کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا۔ فیض ملک نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ حد سے گری ہوئی بات کر رہے ہیں انکل، میرے بابا بے قصور ہیں، وہ پھپھو سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ تمہیں میری ایک بار کی کہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بیچ میں مت بولو، ارمان اس بار اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ غانیہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ میری بیٹی کو ڈرانے یا دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ عثمان صاحب غانیہ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے تھے۔ آپ کی بیٹی بیوی ہے میری۔ ارمان غصے سے آگے بڑھا۔ اس کی غانیہ پر اس کا اپنا باپ بھی حق جتائے، یہ ارمان کو کہاں منظور تھا۔ ابھی تمہارے باپ نے رشتہ ختم کرنے کو بولا ہے، تب تم نہیں بولے۔ اب تمہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، جبکہ تمہارے باپ کی نظر میں یہ تمہاری ماں کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ارمان، یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے کوئی تعلق رکھا جائے۔ طلاق دے کے قصہ ختم کرو، آج، ابھی اور اسی وقت۔ فیض صاحب پھر سے بولے۔ غانیہ نے سہم کے انہیں دیکھا جو ہمیشہ اس سے پیار جتایا کرتے تھے اور آج واقعی سفاکیت دکھا رہے تھے۔ غانیہ کو ان کے رویے پہ بہت دکھ ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، جس طرح کی دل میں نفرت اور غلط فہمی پال لی ہے اس نے، تو بہتر ہوگا کہ تم دونوں کے راستے الگ ہو جائیں۔ عثمان صاحب نے بھی طنزاً اور قطعی انداز میں کہا۔ غانیہ اپنے ساتھ کھڑے عثمان صاحب کو بے یقینی سے دیکھتی سانس روک گئی۔ اس کے بابا بھی اتنے سنگ دل نکلیں گے؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ارمان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہیں میری قسم۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات بولی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ بی جان نے ان سب کو ایک ساتھ کہتے جھٹکا دیا تھا۔ غانیہ، تم اندر جاؤ۔ ان کی خاموشی پہ بی جان نے غانیہ کو سب سے پہلے منظر سے ہٹانا چاہا تاکہ جلد بازی میں یا غصے میں ارمان کے منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے۔ نہیں بی جان، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بی جان، آپ ان سے کہیں یہ ہمارے گھر سے چلے جائیں۔ تم، اس کی بات پہ ارمان کو غصہ آیا اور غصے سے ایک قدم آگے بڑھا کہ فیض صاحب نے اسے روک لیا۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک قاتل کی بیٹی ہے وہ، اور قتل بھی کس کا؟ تمہاری ماں کا۔ تم اتنی آسانی سے سب بھلا دو گے؟ تمہارا اتنا بڑا دل ہے کہ ماں کی موت کو فراموش کر دو؟ فیض صاحب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی مکمل کوشش کی تھی۔ ارمان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ جو فیض صاحب اسے کرنے کو بول رہے تھے وہ مر کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی غانیہ پہ اپنا حق وہ کیسے چھوڑ دیتا؟ غانی، اندر جاؤ، بی جان نے پھر غصے سے اسے وہاں سے جانے کا بولا تو وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ایک بات؟ ارمان نے غصے سے اسے کلائی سے تھامے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ارمان، آر یو میڈ؟ چھوڑو غانیہ کو، عثمان صاحب بے چینی سے بولے۔ لیکن وہ ارمان ہی کیا جو کسی کی سنے۔ اوپر جاتے غانیہ کو اس کے کمرے میں اندر کی جانب دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک طرف گرتے گرتے بچی۔ ارمان نے اسے ایک نظر دیکھتے باہر سے دروازہ لاک کیا۔ ارمان، ارمان، اوپن دا ڈور پلیز، میرے بابا کو کچھ مت کہنا، ارمان پلیز سنو۔ وہ وہاں شور مچا رہی تھی لیکن کسی نے اس کی نہ سنی، اور اگلے ہی پل گولی چلنے کی آواز آئی تو غانیہ کا دل سہم گیا۔ بابا، بابا پلیز، ارمان، میرے بابا۔ وہ روتے ہوئے وہیں دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔